دستور حیات کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے مچھلی والے نبی کا قصہ۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ قرآن کریم میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر سورہ نساء، سورہ الانعام، سورہ یونس، سورہ الصفات، سورہ الانبیاء اور سورہ القلم میں موجود ہے۔ ان میں سے پہلی 4 سورتوں میں نام لے کر اور باقی 2 سورتوں میں ذوالنون اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والا کہہ کر ذکر کیا گیا ہے۔ نون دراصل بڑی مچھلی کو کہتے ہیں، اور چونکہ حضرت یونس علیہ السلام کئی دن ایک بڑی مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس لیے انہیں مچھلی والا کہا گیا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور مچھلی والے کو یاد کرو جبکہ وہ غصے میں چلا گیا، سورہ الانبیاء آیت نمبر 87۔ اس آیت میں حضرت یونس علیہ السلام کو ذوالنون کہا گیا۔ ایک اور جگہ فرمایا اور مچھلی والے کی طرح نہ ہونا، سورہ القلم آیت 48۔ اس آیت میں انہیں صاحب الحوت کہہ کر پکارا گیا۔ نیز قرآن کریم کی 10ویں سورہ یونس آپ ہی کے نام پر ہے۔ مورخین اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کے نسب کے تعلق سے اس سے زیادہ کوئی بات ثابت نہیں کہ ان کے والد کا نام متی تھا، چنانچہ وہ حضرت یونس بن متی علیہ السلام کے نام سے مشہور ہوئے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کے زمانے کا تعلق تاریخ کی روشنی میں مشکل ہے۔ البتہ بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ جب ایران یعنی فارس میں طوائف الملوکی کا دور تھا، اس وقت نینوا میں حضرت یونس علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ فتح الباری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 350۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر 28 سال تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں منصب نبوت پر سرفراز فرمایا اور اہل نینوا کی رشد و ہدایت پر مامور کیا۔ آپ علیہ السلام اسرائیلی پیغمبروں میں سے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الانبیاء میں شائع شدہ ترتیب کے مطابق آپ کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے درمیان ہے۔ اہل کتاب کی روایتوں کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام کا عہد 781 تا 741 قبل مسیح ہے۔ اس زمانے میں شہر نینوا عروج پر تھا۔ عراق میں دریائے دجلہ کے بائیں کنارے پر موجود موصل کے مقابل نینوا شہر آباد تھا۔ 1853 عیسوی میں اس کے کھنڈرات کی پیمائش کی گئی تو رقبہ 1800 ایکڑ تھا۔ نشانات عرض قرآن از شاہ مصباح الدین شکیل صفحہ نمبر 199۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک یونس علیہ السلام نبیوں میں سے تھے اور ہم نے انہیں 1 لاکھ بلکہ اور زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا، سورہ الصفات آیات 139 تا 147۔ حضرت یونس علیہ السلام عراق کے علاقے نینوا موجودہ موصل میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ یہ آشوریوں کا پایہ تخت تھا۔ انہوں نے 1 لاکھ بنی اسرائیلیوں کو قیدی بنایا ہوا تھا۔ چنانچہ ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصے تک اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے اور بت پرستی سے روکتے رہے، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ غرور و تکبر میں مبتلا یہ لوگ دیگر نافرمان اقوام کی طرح آپ علیہ السلام کی دعوت کا مذاق بھی اڑاتے رہے۔ یہ لوگ کفر و معصیت الہی میں اتنے غرق ہو چکے تھے کہ کوئی واعظ ان پر اثر کرتا نہ حضرت یونس علیہ السلام کی کوئی دلیل ان کے لیے کارگر ثابت ہوتی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ قوم پر واعظ اور نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی اور بحکم خداوندی قوم میں یہ اعلان کر دیا کہ 3 دن کے اندر اندر ان پر عذاب آنے والا ہے۔ پھر آپ بستی سے نکل گئے۔ قوم نے جب عذاب کے آثار دیکھے تو وہ اپنی عورتوں، بچوں، حتیٰ کہ جانوروں سمیت ایک میدان میں جمع ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ توبہ استغفار شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما کر ان پر سے عذاب ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام ہر آنے جانے والے مسافر سے اپنی قوم کا حال معلوم کرتے رہتے تھے۔ انہیں جب یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم سے عذاب ٹال دیا ہے تو انہوں نے اپنی تکذیب کے بعد اس قوم میں واپس جانا پسند نہیں کیا، بلکہ ان سے ناراض ہو کر کسی اور طرف روانہ ہو گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور مچھلی والے کو یاد کرو جبکہ وہ ناراض ہو کر چلا گیا تھا، سورہ الانبیاء آیت 87۔ مفسرین کے درمیان اس امر پر اختلاف ہے کہ قوم یونس ایمان کب لائی۔ آیا عذاب دیکھ کر لائی جبکہ اس وقت ایمان لانا نافع نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے طے شدہ قانون سے مستثنی کر کے ان کے ایمان کو قبول کر لیا۔
یا ابھی عذاب نہیں آیا تھا، یعنی وہ مرحلہ نہیں آیا تھا کہ جب ایمان لانا نافع نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن کریم نے قوم حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ جو استثناء کیا ہے وہ پہلی تفسیر کی تائید کرتا ہے۔ تفسیر مولانا صلاح الدین یوسف، صفحہ نمبر 592۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ جو ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا۔ ہاں، یونس کی قوم جب ایمان لائی تو ہم نے ان کی دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک ان کو بہرامند رکھا۔ سورہ یونس آیت 98۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بحکم خداوندی قوم میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ تم پر 3 دن کے اندر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ اس کے بعد آپ بستی سے نکل گئے۔ قوم نے حضرت یونس علیہ السلام کے اس اعلان پر آپس میں مشورہ کیا۔ اس بات پر اتفاق ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا گیا، لہٰذا ان کی بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ بزرگوں کے مشورے پر یہ طے کیا کہ رات کو حضرت یونس علیہ السلام اگر اپنے گھر میں مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو کہ صبح عذاب ضرور آئے گا۔ آپ علیہ السلام رات ہی کو گھر سے رخصت ہو گئے تھے۔ صبح ہوئی تو گہرے بادلوں کی شکل میں سیاہ دھواں بستی والوں کے سروں پر منڈلانے لگا۔ عذاب کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ چنانچہ اہل عقل کے مشورے پر سب گھروں سے نکل کر میدان میں جمع ہو گئے اور صدقے دل سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ توبہ استغفار کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما کر ان پر سے عذاب ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب عذاب کے ٹل جانے کی اطلاع ملی تو انہیں یہ فکر لاحق ہوئی کہ اب میں جھوٹا سمجھا جاؤں گا۔ بعض روایات میں ہے کہ ان کی قوم میں کسی کا جھوٹ ثابت ہو جانے پر اسے واجب القتل قرار دے دیا جاتا تھا۔ عذاب ٹل جانے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا اپنی قوم میں واپس نہ آنا، اپنے اجتہاد کی بنا پر ہجرت کا قصد کر لینا اور اللہ تعالیٰ کے صریح حکم کا انتظار نہ کرنا ان کی نظر میں قابل گرفت بات نہ تھی، مگر اللہ تعالیٰ کو حضرت یونس علیہ السلام کا یہ طرز عمل پسند نہیں آیا کہ وحی کا انتظار کیے بغیر ایک فیصلہ کر گئے۔ یہ اگرچہ کوئی گناہ نہیں تھا مگر خلاف اولا ضرور تھا۔ معارف القرآن جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 223۔ حضرت یونس علیہ السلام فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے لدا تیار پایا۔ ان کی کشتی میں سوار ہوتے ہی لنگر اٹھا دیا گیا۔ راہ میں طوفانی ہواؤں نے کشتی کو آ گھیرا، اور جب وہ ڈگمگانے لگی اور اس کے غرق ہونے کا یقین ہونے لگا تو اہل کشتی اپنے عقیدے کے مطابق کہنے لگے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا کے پاس سے بھاگ کر آیا ہے جو اس کشتی میں سوار ہے۔ جب تک اسے کشتی سے جدا نہ کیا جائے گا نجات مشکل ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سنا تو انہیں خیال ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو میرا نینوا سے وحی کا انتظار کیے بغیر اس طرح چلے آنا پسند نہیں آیا، اور یہ میری آزمائش کے آثار ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا، اپنے آقا کے پاس سے بھاگ کر آنے والا وہ غلام میں ہوں، مجھے کشتی سے باہر پھینک دو۔ مگر ملاح اور اہل کشتی ان کی پاک بازی سے اس قدر متاثر تھے کہ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور آپس میں یہ طے کیا کہ قرآن دازی کی جائے۔ چنانچہ 3 مرتبہ قرآن دازی کی گئی اور ہر مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر ہی قرآن نکلا۔ تب مجبور ہو کر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا یا وہ خود دریا میں کود گئے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں ایک مچھلی نے نگل لیا۔ مچھلی کو صرف نگل لینے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ صرف نگل لینے کی اجازت ہے، یونس علیہ السلام تیری غذا نہیں ہے، اس لیے ان کے جسم کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ فتح الباری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 351۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو بارگاہ الہی میں اپنی اس ندامت کا اظہار کیا کہ وہ کیوں وحی الہی کا انتظار کیے اور اللہ تعالیٰ سے اجازت لیے بغیر اپنی قوم سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آئے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور ذوالنون جب غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہ پا سکیں گے، آخر اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 87۔ ترجمہ: تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی درد بھری آواز سنی اور دعا قبول فرما کر مچھلی کو حکم دیا، یونس ہماری امانت ہے، اگل دے۔ چنانچہ مچھلی نے ساحل پر حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسے کہ کسی پرندے کا پیدا شدہ بچہ، کہ جس کا جسم بے حد نرم اور جسم پر بال تک نہیں ہوتے۔ غرض حضرت یونس علیہ السلام بہت کمزور اور ناتواں حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ علماء نے لکھا وہ کدو کی ایک بیل تھی جس کے سائے میں وہ ایک جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ چند دن کے بعد ایسا ہوا کہ اللہ کے حکم سے اس بیل کی جڑ کو کیڑا لگ گیا اور اس نے جڑ کو کاٹ ڈالا۔ جب بیل سوکھنے لگی تو حضرت یونس علیہ السلام کو اس کا بہت غم ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یونس تمہیں اس بیل کے سوکھنے کا بہت رنج ہوا جو ایک حقیر سی چیز ہے، مگر تم نے یہ نہیں سوچا کہ نینوا کی 1,00,000 سے زیادہ آبادی جس میں انسان بس رہے ہیں اور ان کے علاوہ جاندار بھی آباد ہیں، اسے برباد اور ہلاک کر دینے میں ہمیں کوئی ناگواری نہیں ہوئی ہوگی، اور کیا ہم ان کے لیے اس سے زیادہ شفیق و مہربان نہیں ہیں جو تم وہی کا انتظار کیے بغیر قوم کو بد دعا دے کر ان کے درمیان سے نکل آئے۔ یہ ایک نبی کے شان کے خلاف ہے کہ وہ قوم کے حق میں عذاب کی بد دعا کرنے اور نفرت کر کے ان سے جدا ہو جانے میں عجلت کرے اور وہی کا بھی انتظار نہ کرے۔ بحوالہ قصص القرآن مولانا حفظ الرحمن سہیواری، صفحہ نمبر 570-571۔ تفسیر ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اس میدان میں اللہ نے یکتئینا کی بیل اگا دی تھی۔ پوچھا گیا کہ وہ کیا ہے؟ فرمایا کدو کی بیل، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پہاڑی بکری ان کے لیے مہیا کر دی تھی۔ وہ صبح شام آپ علیہ السلام کو دودھ پلا کر چلی جاتی تھی، جس سے آپ علیہ السلام کی صحت بہتر ہو گئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ کدو کی بیل اگانے میں بہت سے فوائد پیش نظر تھے۔ اس کے پتے نرم، شگفتہ اور سایہ گھنا ہوتا ہے۔ مکھیاں اس بیل کے پاس نہیں پھٹکتیں۔ اس کا پھل کچا بھی اور پکا بھی کھایا جاتا ہے۔ اس کے چھلکے اور بیج بھی کھانے اور دیگر استعمال کے قابل ہوتے ہیں۔ نیز دل و دماغ کے لیے مقوی ہوتا ہے۔ غرض اس میں بہت سے فوائد پوشیدہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ سبزی بڑی رغبت سے تناول فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 روز تک رہے۔ یہ انہیں زمین کے تہ تک لے جاتی، دور دراز کی مسافتوں میں پھیراتی اور نمکین کڑوے پانی کی اتھاہ تاریکیوں میں رکھتی۔ آپ علیہ السلام نے ہر جگہ سنا کہ مچھلیاں رحمت کی تسبیح کر رہی ہیں، حتیٰ کہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں بھی رحمان و رحیم کی تسبیح میں مصروف ہیں۔ آپ علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کتنا عرصہ گزارا، حقیقت حال تو پروردگار عالم ہی کو معلوم ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، سعید بن ابی الحسن اور ابو مالک سمیت اکثر کی رائے 40 دن ہے، جبکہ بعض نے 7، بعض نے 5 دن اور کچھ نے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت چند گھنٹے لکھی ہے۔ واللہ عالم۔ بحوالہ قصص ابن کثیر، صفحہ نمبر 300۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ مچھلی جب آپ علیہ السلام کو لے کر سمندر کی نچلی سطح پر پہنچی تو آپ علیہ السلام نے کچھ آہٹیں سنی۔ دل میں سوچا کہ یہ کیا ہے، تو اللہ نے وحی فرمائی کہ یہ سمندری جانوروں کی تسبیح ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے بھی تسبیح کی۔ فرشتوں نے آپ کی تسبیح سنی تو بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگے، اے ہمارے پروردگار، ہم اجنبی زمین سے ایک نحیف اور کمزور سی آواز سن رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، یہ میرا بندہ یونس ہے، جس سے میرے فرمان کی لغزش ہوئی تو میں نے اسے سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا۔ فرشتوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی سفارش کرتے ہوئے کہا، اے ہمارے معبود حقیقی، وہ تو تیرا بہت نیک بندہ ہے جو شب و روز تیرے پاس نیک عمل پہنچاتا ہے۔ فرمایا، ہاں، وہ بہت اچھی تسبیح کرتا ہے۔ پھر اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ ہمارے بندے کو ساحل پر ڈال دے۔ تفسیر ابن حریر میں حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ دعا کی، اس کی دعا بارگاہ الہی میں قبول ہوگی۔ بحوالہ قصص الانبیاء، صفحہ نمبر 226۔ مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بات اہل علم سے مخفی نہیں کہ عام طور پر حضرات مفسرین اپنی تفسیروں میں اسرائیلی روایات بھی نقل کر دیتے ہیں، جن کے بارے میں ان سب کا اتفاق ہے کہ یہ روایات مستند اور معتبر نہیں، کسی حکم شرعی کا ان پر مدار نہیں رکھا جا سکتا۔ اسرائیلی روایات خواہ مفسرین اسلام کی کتابوں میں ہوں یا صحیفہ حضرت یونس علیہ السلام میں، صرف انہی کے سہارے حضرت یونس علیہ السلام پر یہ بہتان عظیم لگایا جا سکتا ہے کہ ان سے فریضہ رسالت کی ادائی میں کوتاہی ہوئی۔
کسی مفسر اسلام نے اسے قبول نہیں کیا۔ بحوالہ قصص الانبیاء صفحہ نمبر 597۔ ناظرین، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل دستور حیات کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ ناظرین، ہمارے چینل دستور حیات کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔